بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج انشاءاللہ ہم سورہ واقعہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ اس سورت کے اندر بھی 3 رکوع ہیں اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سابقون ہیں اور ایک اصحاب الیمین ہیں اور دوسرے اصحاب الشمال ہیں۔ ان تینوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، دنیا میں وہ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں اور آخرت میں ان کو کیا کیا نعمتیں یا اصحاب الشمال جو ہیں ان کو کیا سزا ملے گی۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں جامعہ ترمذی کے اندر ایک صحیح حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی داڑھی میں چند سفید بال انہوں نے دیکھے تو یہ کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی سورۃ الواقعہ والمرسلات وہود۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، سورہ تکویر اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں کیا ایسی باتیں ہیں، کیا ایسے واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے اور نیک لوگوں کا، بد لوگوں کا جو ہے وہ انجام اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہنے لگے کہ آج تم لوگ نماز ادا کر رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز وہ مختصر ہوتی تھی۔ اور وہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نماز جو تھی وہ ہلکی ہوتی تھی اور مختصر نماز ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور اس جیسی دوسری صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم اس صورت کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں اور اس صورت کے بارے میں کئی اور احادیث بھی ہیں۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صورت جو ہے وہ غنی کر دیتی ہے بندے کو، جو بندہ رات کے وقت پڑھے تو اس کو فقر و فاقہ نہیں آتا، لیکن اس مفہوم کی جتنی بھی روایات ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام دارقطنی، امام بہقی، تو ان اماموں نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ امام شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بھی ان احادیث کو سلسلہ احادیث الضعیفہ میں لکھا ہے۔ تو پورا قرآن ہی رحمت ہے، برکت ہے، اس کے پڑھنے سے بندے کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ تو اس صورت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غور و فکر کر کے جو ہے آپ بوڑھے ہو گئے اور آپ کو ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو ہمیں بھی یہ بار بار پڑھنی چاہیے، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا، آپ پر کمزوری آ گئی فکر کر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو فجر کی نماز میں پڑھتے تھے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جب، وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ واقع ہو جانے والی۔ واقعہ جو ہے ایک قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے قیامت کا، اس طرح الحاقہ، القارعہ، الصاخہ، الطامۃ الکبریٰ، یہ قیامت کے نام ہیں۔ اور الواقعہ بھی قیامت کا نام ہے کہ جس کا آنا وہ یقینی ہے، وہ واقعی طور پر آئے گی۔ جس طرح اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا واقعی یہ کام ہوا ہے، کہ وہ واقعی قیامت آئے گی، اس کا آنا کوئی غلط نہیں ہے۔ آگے فرمایا لیسا نہیں ہے، لوقعتہا اس کا واقع ہونا، کاذبہ جھوٹا، کہ جس کا واقع ہونا جھوٹا نہیں ہے، وہ قیامت کا دن آنا ہے اور ضرور آنا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ پست کرنے والی، رافعہ بلند کر دینے والی، کہ وہ قیامت جب آئے گی وہ قیامت کئی لوگوں کو پست کر دے گی، کئی لوگوں کو اس دن ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے وہ دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں، وہ دنیا میں بہت اونچی زندگی بسر کرتے ہوں، ان کا بڑا نام ہو، ان کی دنیا کے اندر بڑے لوگ بات ماننے والے، سننے والے، دنیا میں بلند مقام رکھنے والے، لیکن اللہ کے نافرمان قیامت کا دن ان کو خافضہ پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ رافعہ
وہ قیامت کے دن کئی لوگوں کو بلندی دینے والا ہوگا، چاہے وہ دنیا میں کمزور ہوں، دنیا میں وہ ضعیف ہوں، ان کی کوئی نہ سنتا ہو، لیکن اللہ کے فرما بردار اس قیامت پر یقین رکھ کے وہ زندگی بسر کرنے والے، تو قیامت کا دن ان کو بلند کر دے گا، کئی لوگوں کو ذلیل کر دے گا اور کئی لوگوں کو بلند کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن بلندی ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اذا کب آئے گا وہ، اس کے آنے کی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے اس کی ہولناکی بیان کی ہے کہ وہ کیسے آئے گا۔ اذا جب رجت ہلائی جائے گی، الارض زمین، رجا خوب ہلانا، کہ جس طرح زلزلہ برپا ہوتا ہے اس سے بڑھ کر زمین کو خوب ہلایا جائے گا۔ اور اس دن کئی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخری پاروں میں بیان کیا ہے کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ سورج بے نور ہو جائے گا، چاند جو ہے اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پر زلزلہ برپا ہو جائے گا اور زمین ہلا ماری جائے گی۔ وبست الجبال، اور ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، الجبال و پہاڑ، بسا خوب ریزہ ریزہ کر دینا۔ کہیں پر فرمایا کہ دکت الارض دکن دکا، کہ زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، خوب کوٹ دینا، کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو تمہیں نظر آتے ہیں، ان پہاڑوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اور کہیں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہباء منصورا، کہ یہ بکھری ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، بکھرے ہوئے ریت کے ذرات ان کو ہم بنا دیں گے۔ اور کہیں فرمایا کہ کانت سرابا، کہ یہ دور سے نظر آنے والی ایک چیز بن جائیں گے، لیکن حقیقت میں یہ پہاڑ ختم کر دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فکانت، پس وہ ہو جائیں گے، ہباء غبار، منبثا، جو پھیلا ہوا ہے، جس طرح گرد و غبار پھیلا ہوتا ہے نا، اس طرح کہیں پر فرمایا کہ وہ روئی بن کر بکھیر دیے جائیں گے، جس طرح روئی اڑ رہی ہوتی ہے، روئی کو جب بنایا جاتا ہے نا تو اس وقت جب وہ مشین سے باہر نکلتی ہے تو وہ اڑ رہی ہوتی ہے، اس طرح پہاڑ بھی ان کو کوٹ کر جب بکھیرا جائے گا تو یہ اڑ رہے ہوں گے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ وہ بکھرا ہوا جیسے گرد و غبار ہوتا ہے، یہ پہاڑ بھی اس قیامت کے آنے سے جب آئے گی جس دن، اس دن ان پہاڑوں کے ساتھ یہ حالت ہوگی۔ وَكُنْتُمْ، اور انسانوں سے اللہ کہتے ہیں وَكُنْتُمْ، اور تم ازواجن، ازواجن گروہ بن جاؤ گے، ثلاثہ، تین، تمہاری تین قسمیں ہوں گی، تین تمہارے جوڑے ہوں گے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ انسانوں کی تین قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، کہ وہ قیامت کے دن تین قسمیں کیسی ہوں گی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم ازواجن قسموں میں ہوگے، ثلاثہ، تین، اس دن تمہاری تین قسمیں ہوں گی۔ اب آگے ان تینوں قسموں کی جو ہے وہ ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس ساتھی، میمنہ دائیں ہاتھ کے، دائیں ہاتھ والے، ما کیا ہیں، اصحاب المیمنہ، دائیں ہاتھ والے۔ اس ماں کا معنی ہم کریں گے کتنے اچھے ہیں، کیا خوب ہیں، اصحاب والے، میمنہ دائیں ہاتھ والے، کہ جن کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا قیامت کے دن، کتنے اچھے ہیں وہ، کتنے نیک ہیں وہ، کتنی اچھی ان کی مہمان نوازی کی جائے گی اور کیا کچھ ان کو جنت میں ملے گا۔ اور وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہیں وہ بائیں ہاتھ والے۔ اور یہاں ما کا ہم ترجمہ کریں گے کتنے برے ہیں، کیا ہی برے حال میں ہوں گے اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جن کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کتنے مزوں میں ہوں گے، کتنے عیش و آرام میں ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کو کتنا بڑا عذاب دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا والسابقون، اور سبقت لے جانے والے، السابقون وہ تو سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہ تین قسم کے لوگ، جن کو ایک پہلے وہ جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، دوسرے جن کو بائیں میں ملے گا، اور تیسرے یہ سابق، سب سے آگے بڑھ جانے والے۔ یہ سبقت کرنے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، نماز پڑھنی ہے سب سے آگے، روزہ رکھنا ہے آگے، زکوٰۃ دینی ہے آگے، جہاد کے لیے جانا ہے آگے، نیکی کا ہر کام ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کب نیکی کا کام میسر آئے، موقع ہمیں ملے، ہم بڑھ چڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے نیکی کریں۔ یہ ہیں وہ سبقت لے جانے والے، کہ جس طرح صحابہ کرام تھے، انبیاء کرام کی ساری جماعت اور صحابہ کرام کہ جو لوگ نیکی کے ہر کام ڈھونڈتے تھے اور چھپ چھپ کر نیکیاں کرتے تھے، اللہ کی رضا کے کاموں میں آگے بڑھنے والے۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں
تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.